میں نے چونک کر اس روشندان میں سے آسمان دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں اب ملک جہاں اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب شام ہو گئی تھی۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے دہشت سی ہونے لگی تھی۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند آج تیسری رات آ گئی تھی۔ میں اندھیرے میں بیٹھا آنکھیں پھاڑتا رہا۔ تاریکی میں انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ مجھے یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے 1 گھنٹہ گزر گیا یا 2 گھنٹے، مجھے کچھ احساس ہی نہیں تھا۔ اپنی گھڑی تو بہت پہلے ہی میں نے ایک بھارتی باشندے کے ہاتھ بیچ دی تھی۔ وہاں لوگ امپورٹڈ چیزوں کو ترستے ہیں۔ گھڑی کی مجھے اچھی خاصی قیمت مل گئی تھی۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں جھپٹ کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ ان 3 دنوں میں مجھے جتنی ٹینشن ہوئی اتنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر فولادی اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو یا تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا یا پھر مجھے برین ہیمریج ہو جاتا۔ میں دروازے سے بالکل لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والے نے انگلی سے 2 دفعہ مخصوص انداز میں دروازہ بجایا تو میرے کشیدہ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ وہ اچھے میاں تھے۔ پھر دروازہ کھلا اور اچھے میاں کا ہیولا اندر آ گیا۔ یار سکندر صاحب معاف کیجیے گا، آج آپ دن بھر بھوکے رہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اصل میں شرمندہ تو آپ مجھے کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ انہوں نے اندھیرے میں کھانے کی پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ میں یہ دیکھے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا کہ وہ لائے کیا ہیں۔ کھانے کے بعد 2 گلاس پانی پیا تو میری جان میں جان آ گئی۔ او ہو، میں تو بھول ہی گیا۔ اچھے میاں چونک کر بولے، آج صبح تو آپ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں گئے ہوں گے؟ اگر ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو ابھی آپ نہیں؟ اچھے بھائی، میں نے جواب دیا۔ ہاں، وہ احسان عشاء کے بعد آئے گا، آپ سو مت جائیے گا۔ جی بہتر ہے، میں نے صرف اتنا کہا۔ اتنے خوفناک اور زہریلے قسم کے مچھر آسانی سے کب سونے دیتے ہیں؟ میں تو جب نیند سے بالکل ہی نڈھال ہو جاتا تھا تو بے سود ہو جاتا تھا۔ اچھے میاں مجھے کھانا کھلا کر فوراً ہی وہاں سے چلے گئے۔ میں پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے کو تنہا رہ گیا۔ ابھی عشاء میں کافی دیر تھی، پھر کیا ضروری تھا کہ احسان عشاء کے فوراً بعد ہی آ جاتا؟ اس نے عشاء کے بعد آنے کو کہا تھا اور عشاء کے بعد فجر تک کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ تھیلے میں سے اپنی جینز اور جیکٹ نکال کر پہن لوں، پھر خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا۔ میری جینز اور جیکٹ بھی امپورٹنٹ تھی اور جوگرز بھی۔ ان کپڑوں میں تو میں خواہ مخواہ نمایاں ہو جاتا۔ اچھے میاں نے مجھے پاجامہ، کرتا اور واسکٹ دے دی تھی۔ پیروں میں کولہا پور کی چپل تھی۔ میں نے اندھیرے میں ہی اپنا لباس درست کیا، اپنے جسم کو اچھی طرح جھاڑا کہ کہیں پیال کا کوئی تنکا کپڑوں میں اٹکا نہ رہ جائے۔ ہاتھوں سے بال سنوارے اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹٹول کر اپنی چیزیں تھیلے میں رکھ لیں۔ کپڑوں کے اس تھیلے میں کپڑے کے 2 جوڑے جوگرز، کچھ سادہ کاغذ، ایک بال پوائنٹ، ایک چھوٹی ٹارچ جس میں بیٹری سیل نہیں تھا، نیل کٹر، رسی کا ایک گچھا، چابیاں، ایک جعلی ڈرائیونگ لائسنس جو میں نے 500 روپے دے کر ایک ایجنٹ سے حاصل کیا تھا۔ یہ سب چیزیں میں نے ٹٹول کر دیکھی، پھر تھیلے کا منہ باندھ کر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اپنا قیمتی شولڈر بیگ بھی ایک شخص کو بیچ دیا تھا۔ اپنے پاس میں نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی تھی جو مجھے دوسروں میں نمایاں کرتی۔ پھر عشاء کی اذان کے بعد مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ پڑی، مگر اس دفعہ میرے اعصاب کشیدہ نہیں ہوئے۔ دروازے پر انگلی کی مخصوص دستک سنائی دی اور دروازہ بہت آہستگی سے کھل گیا۔ دوسرے ہی لمحے پہلے اچھے میاں، پھر احسان اور اقبال اندر آ گئے۔ وہ لوگ چونکہ روشنی میں سے آئے تھے اس لیے چند لمحوں تک اندھوں کی طرح کھڑے رہے۔ پھر کسی نے ایک بیٹری سیل والی چھوٹی سی ٹارچ نکال لی۔ اس کی محدود روشنی کمرے میں ادھر ادھر رینگنے لگی۔ ٹارچ نکالنے والا احسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سکندر صاحب، آپ ٹارچ لے کر اپنی موجودگی کے تمام شواہد یہاں سے مٹا دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر پیال کے اس ڈھیر کا معائنہ کیا جسے میں اب تک بطور بستر استعمال کر رہا تھا۔ میں نے گدا اور لحاف جھاڑ کے طے کیا۔ پیال پر میرا ایک رومال پڑا تھا۔ میں نے وہ رومال اٹھا کر تھیلے میں ٹھونس لیا۔ پھر مجھے سگریٹ کا ایک خالی پیکٹ نظر آیا۔ یہاں رہ کر میں سگریٹ پینے کو بھی ترس گیا تھا۔ سگریٹ کا خالی پیکٹ بھی اٹھا کر میں نے تھیلے میں ٹھونس لیا اور احسان سے بولا، اب یہاں کچھ نہیں ہے؟ 1 منٹ، احسان نے کہا اور میرے ہاتھ سے ٹارچ لے کر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فرش پر جگہ جگہ سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بے پرواہی کا احساس ہوا۔ احسان نے مجھے بجھے ہوئے ٹوٹے، ماچس کی جلی تیلیاں اور خالی ڈبیاں اٹھا کر ایک رومال میں باندھ لی۔ پھر اقبال سے بولا، صبح سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اس کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دینا۔ ممکن ہے سگریٹ کا کوئی اور ٹکڑا بھی یہاں پڑا ہو۔ سگریٹ کا کوئی ٹکڑا یہاں ہرگز مت چھوڑنا۔ یہ غیر ملکی سگریٹ کٹاری میں کوئی نہیں پیتا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آئیے چلیں۔ اچھے میاں آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور بولے، سکندر صاحب، اگر یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اچھے بھائی، آپ مجھے مسلسل شرمندہ کر رہے ہیں۔ تکلیف تو میری وجہ سے آپ کو ہوئی ہے،
ये कहकर मैं इकबाल से बगलगीर हो गया। फिर अच्छे मियाँ ने इकबाल को नीचे भेज दिया कि जाकर देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर मैं और एहसान एक साथ नीचे उतरे। सर्दी से बचने के लिए एहसान ने मुझे एक गर्म चादर दी थी। इस चादर का दोहरा फ़ायदा था, इस चादर से मेरा चेहरा भी छुप गया था। दरवाजे पर अच्छे मियाँ एक मरतबा फिर मुझसे बगलगीर हुए। फिर हम दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते गली उबूर करने लगे। गली की नुक्कड़ पर पुरानी सी एक मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी थी। एहसान ने इसका दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। ड्राइविंग पर कोई पहले ही से मौजूद था। एहसान के बैठते ही मर्सिडीज़ तेज़ रफ्तार से रवाना हो गई। कोटारी की हदूद से बाहर निकलते ही मुझे पुलिस की एक जीप दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और इंस्पेक्टर हमारी गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने भी बसी से इधर उधर देखा। एहसान ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे पुरसुकून होने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। जीप के नज़दीक जाकर गाड़ी बिल्कुल रुक गई। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ड्राइवर ने गर्दन बाहर निकालकर इंस्पेक्टर से पूछा। गाड़ी की तलाशी लेंगे? इंस्पेक्टर ने वहाँ के मखसूस उखड़ लहजे में कहा। तुम सब लोगन नीचे आओ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आलाबाद के हर पुलिस स्टेशन पर मेरा हुलिया मौजूद था। 3-4 दिन में मेरा कुछ शेव बढ़ गया था, मगर वो ऐसा नहीं था कि मेरी शक्ल न पहचानी जाती। मैंने देखा कि एहसान नीचे झुककर गाड़ी के फर्श से कुछ उठा रहा है। बैठे रहो। ड्राइवर ने उतरने की कोशिश की तो एहसान गुर्रा कर बोला। इतनी देर में इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हमारी गाड़ी के नज़दीक आ चुके थे। इंस्पेक्टर तहकीर आमेज लहजे में बोला, आप लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? हमने सुन लिया। एहसान ने गाड़ी का शीशा नीचे उतारते हुए कहा। मगर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ज़रा जल्दी में हैं, नीचे आओ। उजड़ साइक कांस्टेबल हमारी तरफ राइफल तान कर बोला। इंस्पेक्टर के हाथ में भी रिवॉल्वर था। चलो ताहिर, एहसान ने अचानक ड्राइवर से कहा और फुर्ती से कोई चीज़ मुंह तक ले जाकर इंस्पेक्टर की तरफ उछाल दी। गाड़ी ज़ोरदार झटका लेकर आगे बढ़ी। इसके साथ ही एक धमाका हुआ और इंस्पेक्टर की चीख निकल गई। गाड़ी लम्हों में हवा से बातें करने लगी। मैंने घूम कर देखा, पुलिस जीप हमारे ताकों में रवाना हो गई थी। अगले मोड़ से गाड़ी अंगारी की तरफ मोड़ लो। एहसान ने चीख कर कहा। ताहिर बहुत खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एहसान ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। एक लम्हे को तो मुझे शुबा भी हुआ कि एहसान शायद इन्हीं लोगों का कारिंदा है जो पाकिस्तान में मेरे हाथों शदीद ज़िक्र उठा चुके हैं। एहसान के तरीक़ाकार और एतमाद से मुझे यही लग रहा था कि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता शख्स है और कोई भी कदम बिला सोचे समझे उठाने का आदी नहीं है। मैंने की नखियों से इसे देखा, वो किसी गहरी सोच में गर्क था। मेरा शबी यकीन में बदलने लगा कि एहसान को इन्हीं लोगों ने मेरी गिरफ्तारी या कत्ल के लिए भारत भेजा है। मैंने पीछे घूम कर देखा, पुलिस जीप अब भी हमारे ताकों में थी, मगर अब वो बहुत पीछे रह गई थी। अगला मोड़ मुड़ते ही जीप नज़रों से ओझल हो गई। गाड़ी को बाएं तरफ वाली झाड़ियों के झुंड में रोक लो। एहसान ने ड्राइवर से कहा। इसने बहुत महारत से गाड़ी झाड़ियों के झुंड में रोकी और इंजन बंद करके फुर्ती से नीचे उतरा है। एहसान नीचे उतरा तो मैं भी नीचे उतरा है। अब मुझे एहसान और ताहिर के हाथों में रिवॉल्वर भी नजर आ रहे थे। एहसान, अगर मजीद कोई रिवॉल्वर है तो मुझे भी दे दो। मैं अंदाज़ा लगाना चाहता था कि ताहिर और एहसान मेरे दुश्मनों के आदमी हैं या नहीं। अगर वो दुश्मनों के आदमी होते तो मुझे किसी भी कीमत पर रिवॉल्वर न देते। अभी मैं ये सोच रहा था कि एहसान ने एक रिवॉल्वर मुझे भी दे दिया और बोला, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी हर किस्म के हथियार चला लेते हो। मैंने कोई जवाब दिए बगैर रिवॉल्वर इसके हाथ से ले लिया। मैं दिल ही दिल में खुद को लान तान कर रहा था कि मैंने खामखा अपने इस हमदर्द पर शुबा किया, मगर इसमें मेरा कसूर नहीं था। गुज़श्ता 3 दिन मैं इतनी टेंशन में रहा था कि मुझे अपने साए से भी खौफ आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि एहसान अगर बाकी मेरे दुश्मनों का आदमी होता तो मुझे अच्छे मियाँ के घर ही में बहुत इत्मीनान से मुझे पुलिस के हवाले कर देता। इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? एहसान और ताहिर बिजली की सी तेज़ी से इस सड़क तक पहुँच गए थे जिसको छोड़कर हम अंगारी की तरफ मुड़े थे। मुझे दूर से जीप की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। इस दौरान में ताहिर भाग के सड़क की दूसरी तरफ चला गया। मुश्किल से 1 मिनट गुजरा होगा कि पुलिस की जीप बिल्कुल हमारे सर पर पहुंच गई। एहसान ने एकदम जेब से दस्ती बम निकाला और इसकी पिन दांतों से खींचकर पुलिस जीप पर उछाल दिया। मैं फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया। फ़ौरन ही ज़ोरदार धमाका हुआ। आईनी ज़र्रात और गर्दो गुबार का एक तूफ़ान सा उठा। फिर जीप धड़ाधड़ जलने लगी। पुलिस के 2-3 आदमी जीप से निकल कर इसी तरफ भागे जिधर ताहिर छुपा हुआ था। अचानक फ़िज़ा में फायरिंग और इंसानी चीखों की मिली जुली आवाज़ें उभरी और ताहिर की तरफ जाने वाले तीनों आदमी उलट कर सड़क पर गिर गए। हम तीनों दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुँचे और एक बार फिर ताहिर गाड़ी को जेट तैयारे की तरह उड़ाने लगा। हम लोग छुपते छुपाते रुकते रुकाते रात के पिछले पहर आलाबाद में दाखिल हो गए। किस तरफ चलूँ? ताहिर ने पूछा। राम बाग की तरफ चलो, इसने ताहिर से कहा। मैं हल्की हल्की गनूदगी में था कि धचका लगने से चौंक पड़ा। मैंने बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई। हम किसी बंगले के पोर्च में खड़े थे। हमारे उतरते ही 2 आदमी लपक के हमारी तरफ आए, मगर एहसान को देखते ही पीछे हट गए। राम गोपाल बैठे हैं? एहसान ने इन आदमियों से पूछा।
ان میں سے ایک جلدی سے بولا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں، ٹھیک ہے صبح ان سے ملاقات کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لے کر بنگلے کے برآمدے میں آ گیا۔ قدم قدم پر مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ ابھی تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بھارت کے سر پھرے اور جیدار مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے، مگر ابھی احسان نے کسی رام گوپال کا نام لیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ لوگ مذہبی بنیادوں پر کام نہیں کر رہے، کس سوچ میں گم ہیں سکندر صاحب؟ احسان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ پھر وہ چونک کر بولا، آپ نے ابھی کھانا تو نہیں کھایا ہوگا؟ کھانا تو میں نے کوٹاری میں ہی کھا لیا تھا۔ ہاں اگر گرما گرم کافی مل جائے تو مزہ آ جائے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ نو پرابلم، احسان نے ہنس کر کہا۔ آپ نہا دھو کر ذرا فریش ہو جائیں، میں کافی کے لیے کہتا ہوں۔ میں نہا دھو کر فریش ہو کے باہر نکلا تو کافی کی بھینی بھینی محسور کن مہک نے میرا استقبال کیا۔ نہانے کے بعد گرما گرم کافی پی تو ایسا لگا جیسے کافی کے ہر گھونٹ کے ساتھ میری توانائی بڑھ رہی ہے۔ سینٹر ٹیبل پر اسی غیر ملکی برانڈ کا سگریٹ پڑا تھا جو ان دنوں میں پیتا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر احسان کی طرف متوجہ ہوا۔ احسان، کیا آپ میرے چند سوالات کے جواب دینا پسند کریں گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، احسان نے جواب دیا، پھر ہنس کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے، بہرحال آپ پوچھیے۔ آپ کا تعلق کس تنظیم اور گروہ سے ہے؟ میرا تعلق ایسی تنظیم سے ہے جس کا نام بھی بہت مشکل ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس کے نام میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس تنظیم کا نام ہے دلیت الپ سنکھیک سورکشا سنگھ۔ میں حیرت بھرے انداز میں احسان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، مگر وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اتنی حیران مت ہو، احسان نے ہنس کر کہا، یہ تنظیم شودروں اور مسلمانوں کی مشترکہ تنظیم ہے۔ دلت کا مطلب ہے چھوت، شودر اور الپ سنکھیک کا مطلب ہے مسلمان، اور سورکشا سنگھ کا مطلب ہے حفاظت، یعنی اس تنظیم کا مقصد ہے مسلمانوں اور اچھوتوں کی حفاظت۔ اس نے مجھے یوں سمجھایا جیسے کلاس ٹیچر اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ تو مسلمان ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ الحمدللہ، احسان بھی مسکرایا، پھر بولا، ہاں اب بال آپ کے کوٹ میں ہے۔ آپ بھی تو بتائیے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میرے حلق میں گولا سا اٹکنے لگا، بیتے ہوئے ماہو سال ذہن میں گڈ مڈ ہو کر رہ گئے اور میں ایک ہی سیکنڈ میں ماضی میں جا پہنچا۔ ہم لوگ نور محمد کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ ملک عثمان کے آدمی کرامت کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد چلے گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ پورے گاؤں کی تلاشی تو لے نہیں سکتے تھے۔ پھر نانا جی نے اپنا گھوڑا اور ٹانگا انہیں پونے بیچ دیا تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ جس دن وہ گھوڑا بیچ کر آئے اس دن وہ بہت افسردہ تھے۔ کرامت چاچا نے پوچھا، کیا ہوا خیر محمد، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر نانا جی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے اور بولے، آج میں نے اپنے دوست کا سودا کر دیا۔ وہ گھوڑا ہی تو میرا سچا دوست تھا، وہ اسے سکتے ہوئے بولے۔ اسی رات انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ کرامت چاچا نے ہمیں اپنی بیل گاڑی میں ایک عجیب سی جگہ اتار دیا۔ مجھے نزدیک جا کر معلوم ہوا وہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ نانا جی نے ہمیں بتایا کہ ہم کراچی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں اچھل پڑا۔ کراچی کے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا اور پڑھا بھی تھا، مجھے وہ شہر دیکھنے کا شوق تھا۔ اب نانا جی نے بھی وہیں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کراچی میرے تصور سے بھی زیادہ وسیع و عریض تھا۔ وہاں کی بھری پوری سڑکیں اور سر بفلک عمارتیں دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، بسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ اور گاڑیوں کا کسب دھواں۔ کراچی کا جو تصور تھا وہ پاش پاش ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کراچی جنت کا نمونہ ہوگا، مگر یہاں تو کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے نانا جی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نانا جی بھی شاید پہلی مرتبہ کراچی آئے تھے، اس لیے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اماں بھی سہمی ہوئی تھی۔ میں نے کراچی کی عورتوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری اماں بہت حسین ہے۔ اگر وہ بھی ان عورتوں کی طرح خوبصورت کپڑے پہن لیتی تو بالکل شہزادی لگتی۔ مجھے ان لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اماں کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ عجیب لوگ ہیں، میں نے سوچا، آخر یہ میری اماں کو کیوں گھورتے ہیں؟ نانا جی کسی نہ کسی طرح اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ ہمیں دیکھ کر ایک گاڑی ہمارے نزدیک آ کر رکی۔ ڈرائیور نے گردن کھڑکی سے باہر نکال کر پوچھا، کہاں جاؤ گے بابا جی؟ بیٹا مجھے سبزی منڈی جانا ہے، بابا جی نے جلدی سے کہا۔ وہاں میرا یار غلام قادر کاغذ کی تھالیاں بیچتا ہے، اگر تم سبزی منڈی جاتے ہو تو اسے جانتے ہوگے؟ ڈرائیور زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ کسی پنڈ یا تحصیل کی سبزی منڈی نہیں ہے بابا جی، یہ کراچی ہے۔ یہاں کی سبزی منڈی اتنی بڑی ہے کہ اندر گھس جاؤ تو پھر واپسی کا راستہ نہ ملے۔ خیر میں تو تمہیں سبزی منڈی پہنچا دوں گا، مگر 30 روپے ہوں گے۔ 30 روپے؟ نانا جی بوکھلا کر بولے، اتنے پیسے تو وہ 10 دن میں کما پاتے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ بہت زیادہ ہیں، میں کسی اور سے بات کرتا ہوں۔ اچھا چلو 20 دے دینا، ڈرائیور نے کہا۔ اماں جلدی سے بولی، بیٹھ جاؤ بابا، ہم لوگ یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟
وہ دراصل ان لوگوں کی نظروں سے خوفزدہ تھی جو انہیں مسلسل گھور رہے تھے۔ نانا جی خود بھی گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہماری حویلی میں اس سے اچھی گاڑیاں تھیں، اس لیے مجھے زیادہ مزہ نہیں آیا۔ میں تو سارا وقت کھڑکی سے سر باہر نکالے پیچھے کی طرف بھاگتی ہوئی سڑک اور بھانت بھانت کی گاڑیاں دیکھتا رہا۔ سبزی منڈی پہنچ کر نانا جی مزید گھبرا گئے۔ وہاں بغیر پتے کے کسی آدمی کو ڈھونڈنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا۔ سبزی منڈی واقعی اتنی بڑی تھی کہ اس میں اگر میں چلا جاتا تو شاید واپسی کا راستہ نہ ملتا۔ نانا جی نے ایک عقل مندی کی کہ اپنے دوست غلام قادر کا پتہ انہی لوگوں سے پوچھا جو کاغذ کی تھیلیاں اور لفافے بیچ رہے تھے۔ آخر ایک دکاندار نے غلام قادر کا پتہ بتا ہی دیا۔ وہ نانا جی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے خیر محمد تم، اور یہ کلثوم بیٹی ہے نا؟ اس نے اماں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، یہ کون ہے؟ اس کے سوال پر مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا۔ نانا جی جلدی سے بولے، یہ کلثوم کا بیٹا کامران ہے۔ تو کیا کلثوم کی شادی بھی ہو گئی؟ وہ حیران رہ گیا۔ یار تم برسوں سے تو گاؤں نہیں آئے، تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کلثوم کی شادی ہوئی یا نہیں؟ غلام قادر ہمیں لے کر جس جگہ پہنچا اسے وہ گھر کہہ رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ شہر میں ایسی جگہ بھی ہوگی۔ کیا غلام قادر کو رہنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی؟ یہاں اتنی بہت ساری تو عمارتیں تھیں، اسے ان عمارتوں میں سے کہیں بھی جگہ نہیں ملی۔ یہ جان کر تو میرا دل بیٹھنے لگا کہ ہم بھی اسی جگہ رہیں گے۔ پھر نانا جی نے غلام قادر کے کہنے پر پھلوں کا ٹھیلا لگا لیا۔ اماں چونکہ 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں اس لیے وہ گھر پر ہی محلوں کی لڑکیوں کو پڑھانے لگی۔ یوں کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی کی گاڑی گھسٹنے لگی۔ نانا جی اور اماں دونوں کی یہی کوشش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ میرے ہم عمر لڑکے کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، کوئی بچوں کے اسکول کے سامنے کوئی ٹھیلا لگاتا، کوئی کسی کارخانے میں کام کرتا تھا، کوئی اخبار بیچتا تھا۔ میں ان میں سب سے زیادہ خوش نصیب تھا کہ پڑھ رہا تھا۔ اماں نے مجھے کسی سرکاری اسکول میں داخلہ نہیں کرایا تھا بلکہ میں ایک مہنگے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ نانا جی اور اماں میری تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے میں نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، یا پھر ان لوگوں نے مجھے کسی بات پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں یوں ہی ہنستا کھیلتا میٹرک میں پہنچ گیا۔ ایک دن نانا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں لے کر عباسی شہید اسپتال چلا گیا کہ وہی ہمارے سے نزدیک تھا۔ وہاں یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ نانا جی کو کینسر ہے اور وہ مشکل سے 2-3 ہفتوں کے مہمان ہیں۔ وہ بیچارے جانے کب سے تکلیف سہ رہے تھے مگر اس خوف سے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئے کہ وہاں جا کر خواہ مخواہ ہی خرچہ ہوگا۔ پھر مشکل سے 20 دن گزر گئے کہ نانا جی مجھے اور ماں کو ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے۔ نانا جی کے دوست غلام قادر نے ان کا ٹھیلا بیچ دیا اور کچھ رقم اپنے پاس ملا کر ماں کو ایک سلائی مشین دلا دی۔ اب اماں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ محلے والوں کے کپڑے بھی سینے لگی۔ نہ جانے انہوں نے سلائی اور کڑھائی کب سیکھی تھی۔ چند ہی مہینے میں اماں اتنے بہترین کپڑے سینے لگی کہ میں ابھی حیران رہ گیا۔ ایک دفعہ اماں نے محلے کی ایک چھوٹی سی لڑکی کی اتنی خوبصورت فراق سی کہ میں اش کر اٹھا۔ وہ فراق اتنی خوبصورت تھی کہ اماں کے پاس دور دور سے کام آنے لگا۔ اسکول میں میرا ایک دوست حمید بھی تھا، اس کی ایک بڑی گارمنٹ فیکٹری تھی، صدر میں ان کی ایک دکان بھی تھی۔ ایک دفعہ میں حمید کے ساتھ دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک بریف کیس تھا۔ اس نے بریف کیس میں 2-3 بہت خوبصورت فراقیں نکالی اور حمید کے مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فراقوں کے کچھ سیمپل لے کر آیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ اگر اماں کپڑے سیئیں اور میں دکانوں پر بیچوں تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے اماں کے سامنے یہ تجویز رکھی تو وہ بھی راضی ہو گئی۔ پھر حمید ہی کے ذریعے میں نے گارمنٹ کی سپلائی کا کام شروع کر دیا۔ صرف 1 سال میں ہم وہ علاقہ چھوڑ کر نارتھ ناظم آباد میں شفٹ ہو گئے۔ اماں نے کچھ لڑکیاں ملازم رکھ لیں اور خود صرف ڈیزائننگ کرنے لگیں۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ ناحق اماں کو اتنی تکلیف ہوئی، وہ اب بھی دن رات محنت کرتی تھیں۔ میں ان دنوں BA کے امتحان سے فارغ ہو کر ماں کے ہاتھ بٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت فیکٹری میں گزارتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یاسمین کو پہلی دفعہ میں نے اپنی فیکٹری میں دیکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی ہی حسین تھی، اس وقت کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میں نے شفٹ انچارج حنیفہ بیگم سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام یاسمین ہے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہاں تو ڈیزائننگ کے شوق میں آتی ہے۔ پھر یاسمین غیر محسوس طریقے پر میرے نزدیک آتی گئی، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یاسمین کو ہمیشہ کے لیے اپناؤں گا۔ اماں سے میں نے بات کی تو انہوں نے سختی سے میری مخالفت کی اور بولی، تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لو، پھر شادی کے بارے میں سوچنا، ابھی تو تمہیں مقابلے کے امتحان میں بھی بیٹھنا ہے، وہ امتحان میں شادی کے بعد بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو کامی، اماں نے حتمی لہجے میں کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ کیا خرابی ہے اس لڑکی میں پھٹ پڑا، کوئی خرابی ہو یا نہ ہو مگر مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، اماں چیخ کر بولی۔
ٹھیک ہے میں پھر یہ گھر ہی چھوڑ دیتا ہوں، میں نے بھی چیخ کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ پیچھے سے اماں کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ کامی، میں نے مڑ کر دیکھا، وہ کھڑے قد سے فرش پر گر پڑی۔ میں جھپٹ کر ان کے پاس پہنچا۔ وہ اکھڑے اکھڑے سے سانس لے رہی تھی، چہرہ پسینے میں تر تھا۔ کہاں جا رہا تھا بیٹے؟ انہوں نے بمشکل تمام کہا۔ اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تجھ پہ یاسمین جیسی 10 لڑکیاں قربان کامی، تو ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ میں نے چیخ کر ملازم کو آواز دی، ظہور ڈاکٹر کو فون کرو، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر اماں کا معائنہ کیا اور سر جھکا کر بولا، آئی ایم سوری مسٹر کامران، یو مین ویٹ۔ یس آئی مین ویٹ، ڈاکٹر نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں بہت دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کو گھورتا رہا جس میں سے ڈاکٹر باہر گیا تھا۔ میرا ذہن معوف سا ہو رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا ہے۔ پھر اچانک مجھے اماں کا خیال آیا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ ڈاکٹر کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، گویا نانا جی کے بعد اب اماں بھی مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ اچانک میرے اندر سے آواز ابھری، کامی تو قاتل ہے، اپنی ماں کو تو نے قتل کیا ہے، تو نے ہی اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ نہیں، میں پوری قوت سے چلایا۔ اماں ہارٹ پیشنٹ تھی، ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ کتنا بد نصیب بیٹا ہوں میں نے اس ماں کی جان لے لی جس نے بھری جوانی میری وجہ سے تنہائی کا خواب سہتے گزار دی۔ نانا جی نے ان سے جب بھی شادی کے لیے کہا تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، بابا اگر میں شادی ہو کر چلی گئی تو کامی کا کیا ہوگا؟ تم اکیلے اس کے اخراجات پورے کر پاؤ گے؟ نانا جی اماں کے اس نکتے سے لاجواب ہو جاتے۔ اب نہ اماں رہی تھی نہ نانا جی۔ تعزیت کرنے والوں میں یاسمین بھی تھی۔ مجھے اچانک اس سے نفرت سی ہوئی، وہ میرے اس اکھڑے اکھڑے رویے سے بھی پریشان تھی۔ بعد میں فیکٹری میں بھی اس کے ساتھ میرا رویہ یہی رہا تو وہ فکر مند ہو گئی۔ پھر موقع پاتے ہی وہ میرے آفس میں آ گئی۔ کیا بات ہے کامران، مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے کیا؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر مجھ سے ناراض کیوں ہوں؟ میں ناراض نہیں ہوں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔